بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنڈے کلاس کا آغاز کر رہے ہیں اور سب سے پہلا سبق ہمارے اپنے بچوں کے درمیان پیش کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہے ہیں۔ تو تم بہت پیارے بچے ہو۔ تمہارا ہمارے سامنے بیٹھنا اور ہمارا تمہارے سامنے بیٹھنا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اتوار کا دن تمہاری چھٹی کا دن ہے۔ چھٹی کا دن عام طور پر پیارے بچوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور خوشی کے اس دن تمہاری خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آج تمہیں یہاں جمع کیا گیا ہے۔ ہم تمہاری خوشیوں پر پانی پھیرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ تمہاری خوشیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یقیناً تمہارے ذہنوں میں ضرور یہ سوال پیدا ہوگا کہ تمہاری خوشیوں میں اضافہ ہم کس طرح کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر ہمیں دنیا کی ان نعمتوں کے ساتھ دین کے علم کی نعمت مل جاتی ہے تو ایک مسلمان بچے اور بچی کے لیے یہ خوشی میں اضافہ نہیں تو اور کیا ہے۔ پیارے بچوں، ہم پر چھٹی کے دن، تمہاری خوشی کے دن، تم سے ملاقات کرنے کا دن اور تمہاری سطح پر اتر کر دین اسلام کا علم تمہیں دینے کا دن، بہت خوشی کا دن۔ سنڈے کلاس شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے بچوں کے سامنے دینی پیغام پہنچائیں۔ مسلسل 6 دن تک تم اسکول کی پڑھائی پڑھتے ہو، اصلی علوم حاصل کرتے ہو، میتھمیٹکس پڑھتے ہو، سوشل پڑھتے ہو، انگلش پڑھتے ہو، ہندی پڑھتے ہو اور دوسرے سبجیکٹ پڑھتے ہو، لیکن اتوار کا دن جب تم کو چھٹی ملے تو اس چھٹی کے دن کو غنیمت جانو کہ اس چھٹی کے دن تم وہ علم حاصل کرو جس علم کو میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ یہ دین کا علم ہے، اس کی قدر ہم سب کے دل میں ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمارے دلوں میں مختلف لوگوں کی یا مختلف چیزوں کی محبت بیٹھ جاتی ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، چچا اور ماموں کی محبت، خالہ اور پھوپھی کی محبت، دادا دادی اور نانا نانی کی محبت، اسی طرح کھلونوں کی محبت، گیمز کی محبت، مختلف قسم کی سواریوں کی محبت وغیرہ وغیرہ۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے تمام جسم کا سردار کون ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تمہیں تو ہم تمہیں آج بتا دیتے ہیں کہ تمہارے جسم کا سردار تمہارا دل ہے۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور زبان تو دل کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور دل تو ان تمام اعضاء پر بادشاہت کرتا ہے۔ گویا دل بادشاہ ہے اور یہ پورے اعضاء اس کی رعایا ہے۔ اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو پیدا کرنے والے رب نے کیوں پیدا کیا، اور اس نے یہ دل تم کو کیوں دیا؟ یہ دل اصل میں ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم اپنے دل میں اپنے رب کی محبت کو جگا دیں۔ پیارے بچوں، اپنے رب سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھیے۔ اگر ہمارا دل اس دین محمدی پر قائم رہے گا تو اس دل سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہمارے اللہ نے ہم کو جو پیارا دین عطا کیا ہے، اپنے دلوں میں اس دین کی محبت پیدا کی ہے۔ یہ محبت رب ذوالجلال کی بڑی نعمت ہے، اور دل ہی دل میں اپنے رب کو، اے پیارے بچوں، یاد رکھو، اور ادھر ادھر کی بیکار باتوں کی بجائے اپنی زبان سے کہو اللہ 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 اللہ۔ اپنے دل میں دنیا کی چیزوں کی محبت بٹھائے ہوئے ہو، موبائل کی محبت، گیمز کی محبت،
دوستوں کی محبت، چیزوں کی محبت، سواریوں کی محبت، کھلونوں کی محبت، تو اس سے بڑھ کر تمہارے دل میں محبت قائم ہونی چاہیے اللہ کی، اللہ کی۔ یاد رکھو، جب تم سچے دل سے اپنے دل کو، اپنے رب کو یاد رکھو گے، اور تمہیں بڑا مزہ آئے گا۔ مزہ صرف کھانے پینے اور کھیلنے ہی میں نہیں ہے، تم سب کھانے پینے اور کھیلنے کودنے کے مزے بھی خوب حاصل کرو، مگر یاد رکھو سب سے زیادہ مزہ ہمارے اللہ کو یاد کرنے میں آئے گا۔ تم اکیلے میں بیٹھ کر اپنے اس رب کو یاد کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے مختلف قسم کی ترکاریاں، پھل پھلاریاں اور میوے اور اناج عطا کیے، اور مختلف قسم کی چیزیں پروردگار نے تم کو دی، اور تم کو پروردگار نے خوشیاں عطا کی۔ بچوں، تم یہ تو چاہتے ہو کہ سارے لوگ تم سے محبت کریں، اور تمہارا دل چاہتا ہے کہ لوگ تم کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ تم سے محبت کریں، تمہارے بھائی بہن تم سے محبت کریں، تمہارے رشتہ دار تم سے محبت کریں، تمہارے دوستو احباب تم سے محبت کریں۔ یقیناً تمہارا اس طرح چاہنا بہت اچھی بات ہے۔ ہم آج تمہیں ایک اور ذات کی محبت کی بات کرتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ تمہارے دل میں اس بات کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے کہ تمہارا حقیقی خالق، تمہارا حقیقی مالک، تمہارا وہ پروردگار جس کو رب ذوالجلال کہتے ہیں، جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کی صفتوں کو تم جانتے ہو کہ وہ ستار ہے، غفار ہے، نافع ہے، ضار ہے، حی القیوم ہے، زندہ جاوید ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، علیم و خبیر ہے، صبور ہے، شکور ہے، نافع ہے اور ضار ہے، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، اول بھی وہی، آخر بھی وہی۔ وہ پروردگار، اس کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور اس اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندے بن جاؤ۔ بچوں یاد رکھو، اگر تم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ گے تو دنیا کے سارے لوگ، چھوٹے بڑے، سب کے سب تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ جو اللہ کی محبت کا حقدار بن جاتا ہے، جس کو اللہ چاہنے لگتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اللہ بٹھا دیتے ہیں۔ تم کوشش کرو کہ تم اللہ کے سب سے پہلے محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ۔ آج کے اس پہلے سبق میں ایک بات ہم تم کو بتاتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ تو تمہیں سب سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ جب تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، تو یاد رکھو تم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور محبوب بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آؤ آج سے ہم اپنے پیارے اللہ جی کے پسندیدہ اور محبوب بن جائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ پیارے بچوں، قرآن مجید میں ہم سب کو وہ پیاری تعلیمات ملتی ہیں جن پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت سدھر جائے۔ ہم ہر اتوار 2 آیتیں، 2 حدیثیں، اس طرح ساری چیزیں بیان کرتے جائیں گے۔ آج کے سبق میں دینی بنیادی باتوں سے ہٹ کر ہم تمہیں 2 آیتیں بتائیں گے، 2 حدیثیں بتائیں گے، ایک نبی کا تذکرہ کریں گے، اخلاق سے متعلق سچائی کا مضمون بیان کریں گے، آداب سے متعلق بیداری کے بعد کے آداب بیان کریں گے، مسائل میں طہارت کا بیان کریں گے، اور اذکار میں نماز کا آغاز جو ثنا وغیرہ سے کیا جاتا ہے اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ پھر تمہارے سامنے سوالات کی بوچھار ہوگی، سوالات ہم کرتے جائیں گے، جواب تم دیتے چلے جاؤ گے۔ آئیے دینی بنیادی باتوں کے بعد ہم 2 آیتیں پیش کرتے ہیں، 2 آیتوں کے ٹکڑے اور ان کا ترجمہ اور ان کا مطلب۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 152 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔
بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تم مجھے یاد کرو۔ جب تم مجھے یاد کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تم کو یاد کروں گا، اور جب زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہم کو یاد کرے گا تو اس سے بڑھ کر سعادت مندی اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، چاند اور سورج، پہاڑ اور سمندر، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، انسان اور جنات، درندے پرندے، پرند چرند، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ ساری چیزوں کے خالق اور مالک کی بات چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے قدام پہلے ہمارا ہونا چاہیے، ہم سب کے سب انشاءاللہ اپنے رب کو یاد کریں گے۔ جب ہم اپنے رب کو یاد کریں گے تو ہمارا رب ہم کو یاد کرے گا، اور اگر اللہ ہم کو یاد کرنے لگ جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ دوسری آیت فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150، ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، سب سے زیادہ ڈر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ ان سے مت ڈرو جو تمہارے دشمن ہیں، وہ تو کمزور ہیں، ان کا کیا چلے گا، تم مجھ سے ڈرو۔ جب مجھ سے ڈرو گے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ دو آیتوں کے بعد پیارے بچوں دو حدیثیں ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو عمل کیا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ہم تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے ہر اتوار دو حدیثیں ترجمے کے ساتھ بتلا دیں گے۔ پہلی حدیث، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی روایت کتاب العلم میں یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر 71 نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اگر تم کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق مل گئی ہو تو تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تم سے بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ سنڈے کلاس میں تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ رب ذوالجلال کی توفیق ہے کہ تم سنڈے کلاس میں شریک ہونے کے لیے مسجد میں یا اسکول میں یا کمیونٹی سینٹر میں یا کسی ہال میں آ کر بیٹھے ہوئے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے تم کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے دین علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے اور حدیث نمبر 106، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی فلیلج النار۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات بھی کہیں سند کے ساتھ کہیں، حوالے کے ساتھ کہیں، دلیل کے ساتھ کہیں، جو حدیث بھی بیان کریں پہلے خوب تحقیق کر لیں کہ کیا واقعی ہمارے نبی نے وہ بات کہی ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی یوں ہی مت کہہ دو اللہ کے نبی نے فرمایا اور حدیث بیان کر دی، بلکہ تحقیق کرو کہ وہ واقعی حدیث ہے یا نہیں۔ حدیث کی کتابیں، صحیح حدیث کی کتابیں موجود ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، حوالے ہیں ان کے، ہمارے علماء نے اس میں محنتیں کی ہیں۔ اس لیے تم بھی کوئی بھی بات نبی کی طرف منسوب کرو تو خوب تحقیق کر لو کہ واقعی وہ پیغمبر کی حدیث ہے یا نہیں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے تم سے کہا کہ دو حدیثیں بیان کرنے کے بعد ہم نبیوں کا تذکرہ کریں گے۔ نبیوں اور رسولوں کی زندگی، ان کے حالات کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہم ہر اتوار، ہر سنڈے ایک نبی کے بارے میں مختصر حالات بیان کریں گے۔ انبیاء کرام کے ذکر کا سلسلہ۔ سب سے پہلی نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ پیارے بچوں، ہم ہر اتوار ایک نبی اور رسول کا تذکرہ کریں گے۔
آج ہم سب سے پہلے جو نبی اور رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی اور رسول بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی پیدائش ہو چکی تھی اور فرشتے جنات سے پہلے ہی وجود میں آ چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی 11 سورتوں میں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خاص قدرت سے ایسی مٹی سے پیدا کیا جو سخت تھی اور اس میں کھنکھنانے کی صفت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب مکمل انسانی شکل اختیار کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ چنانچہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے پوچھا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے، اور آگ مٹی پر بھاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے سکون کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور وہ ان کی بیوی بن گئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو وسوسے میں ڈال دیا اور اس درخت سے کھانے کی ترغیب دی جس کے کھانے سے ان دونوں کو روک دیا گیا تھا۔ پھر ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنی لغزش پر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تعداد زیادہ ہے، مگر 2 بیٹے مشہور تھے جن کا نام قابیل اور حابیل ہے۔ دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت شیت علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ بچوں، تمہاری قیمت اور اہمیت تمہارے اخلاق سے ہے۔ نبیوں کے تذکرے کے بعد ہمارا سلسلہ ہر سبق میں یہ رہے گا کہ اخلاق میں سے کسی ایک عنوان کو لے کر اس سلسلے میں ایک بات ضرور بتائیں گے۔ تم اپنے اندر اچھی اخلاق پیدا کرو، پھر دیکھو کہ تم سے لوگ کس قدر محبت کریں گے۔ اچھے اخلاق، آج کا عنوان ہے سچائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی۔ عرب کے لوگ آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو صادق یعنی سچا کہہ کر پکارتے تھے۔ سچ بولنے والے پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ سچا آدمی لوگوں کی نگاہ میں اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ ہی بولو، کیونکہ سچ بولنا آدمی کو نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ سچائی آدمی کو کامیابی اور نجات دلاتی ہے، جبکہ جھوٹ آدمی کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے۔ ہم زندگی کے ہر معاملے میں سچائی سے کام لیں گے۔ اس بات کا عزم کرو کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے۔ ہم ہماری زبان کو جھوٹ سے گندا اور ناپاک نہیں کریں گے۔ یہ تھی اخلاق سے متعلق اہم بات۔ پیارے بچوں، ہر کام کا سلیقہ ہوتا ہے اور اس کام کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے شروع میں یہ بات تم کو بتائی تھی کہ ہم ہر سبق میں زندگی کے آداب کے عنوان سے ایک ایک زندگی کے عمل سے متعلق آداب بیان کریں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کے آداب بتلا دیے ہیں۔ ہم ہر اتوار صبح و شام ہونے والے کاموں میں سے صرف ایک کام کے آداب بتلاتے جائیں گے۔ اس طرح تمہیں اپنی زندگی سلیقے کے ساتھ اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ زندگی گزارنے کے آداب، اور آج ہے عنوان بیداری کے بعد کے چند آداب۔ سب سے پہلے جلدی سے بیدار ہونا چاہیے، دیر سے بیدار نہیں۔ 9 بجے، 8 بجے، 10 بجے اٹھ رہے ہیں، 12 بجے اٹھ رہے ہیں، یہ بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ انسان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صبح اٹھے، فجر کی نماز کو اٹھے، نیند کا خمار اڑانے کے لیے
आंखों को मल लेना चाहिए। जब भी हम सुबह में उठ के इधर उधर चलने पहले आंखों को मल लें, इस तरह अच्छी तरह आंखों को मल लें। इससे आदमी चौकन्ना होता है, चुस्त होता है, नींद दूर होती है। यह है दूसरा अदब। तीसरा अदब है अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते हुए उठना चाहिए और उठने के बाद की दुआएं पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। चौथी बात, मिसवाक करना चाहिए। हम ब्रश करते हैं, मिसवाक की बड़ी फजीलतें आई हैं, इसलिए बेदार होते ही मिसवाक करें। पांचवी बात, दोनों हाथों को पहुंचों तक 3-3 मरतबा धोना चाहिए, इसलिए कि सबसे पहले ये हाथ हैं तुमको धोना चाहिए। छठवीं बात, वजू करना और उसमें नाक पर जो गंदगी है, नाक वगैरह बराबर अच्छी तरह साफ करना चाहिए। सातवीं बात, घर वालों को बेदार करना चाहिए। खुद उठे नमाज पढ़ रहे हैं, घर वाले सारे मुर्दों की तरह पड़े हुए सो रहे हैं, नहीं, घर वालों को भी मोहब्बत से, प्यार से, अदब से उठाना चाहिए। हर इतवार जैसे हम आदाब बयान कर रहे हैं, 2 आयतें बयान कर रहे हैं, एक नबी का तज़किरा कर रहे हैं, 2 हदीसें बयान कर रहे हैं, अखलाक की एक बात बयान कर रहे हैं, आदाब से मुतालिक एक बात कर रहे हैं। हर इतवार इस्लामी शरीयत से मुतालिक मसाइल भी हम बयान करते रहेंगे, हर सबक में थोड़े थोड़े मसाइल, ताकि तुम्हें इस्लामी इबादतों को दुरुस्त तरीके से अदा करने का सलीका आ जाए। हम हर इतवार थोड़े थोड़े मसाइल बयान करेंगे। इसका नाम होगा शरीयत के मसाइल, और आज का उन्वान है तहारत का बयान। तहारत के मानी पाकी के, सफाई के। इस्लाम इस बात की ताकीद करता है कि मुसलमान हर वक्त पाक साफ रहे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 223 223, कि पाकी आधा ईमान है। कुरान मजीद में है कि पाक साफ रहो, और अल्लाह तबारक व तआला पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। जिस्म पर पेशाब के छींटे वगैरह लग जाए तो फौरन धो ले। नमाज से पहले वजू कर लेना जरूरी है। गुस्ल करने में सुस्ती न करें। बदन पाक साफ रहने से एक फायदा यह है कि जिस्म से बदबू नहीं आती, और दूसरा फायदा यह है कि हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। प्यारे बच्चों, नमाज फर्ज है, उसका सीखना जरूरी है। नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है उसका जानना भी जरूरी है। हम हर इतवार नमाज में पढ़े जाने वाले अज़कार बयान करते रहेंगे। अज़कार नमाज जिनको कहा जाता है, इन्हीं नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है उनको अज़कार नमाज कहा जाता है, और नमाज का आगाज होता है अल्लाहु अकबर से, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बाज लोग सना पढ़ते हुए सना का नाम भी पढ़ लेते हैं बच्चे। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये नहीं पढ़ना चाहिए। सना जो है इस दुआ का नाम है, उसको समझाने के लिए लिखा जाता है। हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा से शुरू करें। बहुत से बच्चों को देखा जाता है जो मक्तब वगैरह में पढ़ते हैं कि जब सना पढ़ो बोलते ही पढ़ते सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। सना उसका नाम है, सना नहीं पढ़ना चाहिए, लफ्ज़ सना नहीं पढ़ना चाहिए। सना पढ़ना चाहिए वो जो दुआ है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद पढ़ेंगे जिसको कहते हैं तअव्वुज़, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद पढ़ेंगे तस्मिया, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज के इन असबाब में दीन की अहम तरीन बातें तुम्हारे सामने आई। 2 आयतों का मतलब समझ में आया, 2 हदीसें उसकी तशरीह आपके सामने आई। नबियों के तज़किरों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया। अच्छे अखलाक में सच्चाई की बात आ गई। आदाब में बेदार होने के बाद के आदाब बयान हुए। मसाइल में तहारत के मसाइल बयान हुए। अज़कार में सना, तअव्वुद और तस्मिया बयान हुआ। बहुत कुछ मालूम हो गया प्यारे बच्चों को आज। अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। शुक्र अदा करो कि इतवार के इस दिन को, जिस दिन को हम सिर्फ खेल कूद में गुजारते हैं, अल्लाह ने तुमको और हमको इस बात की तौफीक दी कि हम इतवार के दिन बैठ गए और बैठकर अल्लाह के दीन का ये इल्म हमने हासिल किया। बहुत कुछ दीन की तालीम हमको मिली, दीन से मुतालिक मालूमात हुई। आखिर में हम अब सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहला सब, इस सवालात से सबक की पूरी अहमियत मालूम होती है। सवाल हम करेंगे प्यारे बच्चों, जवाब देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
चौकन्ना हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, हशाश बशाश हो जाओ, फुर्तीलेपन का इजहार करो। जैसे ही सवाल आ जाए जवाब तलाश करने की कोशिश करो, जवाब दो। हम सिर्फ सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल, हमारे सारे जिस्म का सरदार कौन सा अदू है? दूसरा सवाल, दिल किस पर बादशाहत करता है? तीसरा सवाल, अल्लाह ने हमको ये दिल क्यों दिया? चौथा सवाल, वो कौन सा दीन है जिसकी मोहब्बत दिल में पैदा करना चाहिए? पांचवा सवाल, हमें अपने दिल में किसको याद रखना चाहिए? छठवां सवाल, अगर हम अल्लाह के महबूब बन जाएं तो कौन कौन हमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे? सातवां सवाल, हमें अल्लाह के महबूब और पसंदीदा बनने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? आठवां सवाल, अल्लाह ताला किसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा? नौवां सवाल, तुम्हारे दीन का नाम क्या है? दसवां सवाल, तुम सब किसके बंदे हो? ग्यारहवां सवाल, सबसे पहले इंसान कौन थे? बारहवां सवाल, सबसे पहले नबी और रसूल कौन थे? तेरहवां सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले किसकी पैदाइश हो चुकी थी? चौदहवां सवाल, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से पैदा फरमाया? पंद्रहवां सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कौन से दो बेटे मशहूर हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, आज संडे क्लास का पहला सबक लेसन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इस तरह हम इंशाअल्लाह हर इतवार तुम्हारे सामने रहेंगे और हर इतवार तुम दीन की ये अहम बातें सुनेंगे। हमें उम्मीद है कि तुम्हें इल्म दीन हासिल करने का शौक पैदा हो गया होगा। प्यारे बच्चों, ये दीन का इल्म है, खुद भी सीखो, अपने दोस्तों अहबाब को भी सिखाओ। आज तुम महदूद तादाद में शायद जमा हो, लेकिन अगले इतवार ये तादाद दुगनी बल्कि उससे ज्यादा होनी चाहिए। हम गुजारिश करते हैं हमारे प्यारे बच्चों से कि वो घर जाकर अपने घर वालों को बताएं जो कुछ के सीखा। आज जितनी बातें बताई गई हैं, कौन कौन सी आयतें बताई गई, कौन सी हदीसें बताई गई, किस नबी का तज़किरा किया गया, मसाइल में किसके मसाइल बयान किए गए, अखलाक में क्या उन्वान था, ये सारी बातें अपने घर में जाकर अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को, अपनी खाला को, अपनी फूफी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को समझाओ, बताओ और तरगीब दो कि अगले संडे आपके तमाम दोस्तों अहबाब में से सारे के सारे बच्चे बच्चियां सारे जमा हों और उनके सामने दीन की बात कही जाए। जब और बच्चे तुम्हारे कहने की वजह से आएंगे, दीन का इल्म सीखेंगे, वो सवाब भी, उसका सवाब भी तुमको इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। इसी गुजारिश के साथ कि खुद भी आओ, अपने साथ अपने दोस्तों अहबाब को भी ले आओ, अपने रिश्तेदार बच्चों को भी लेकर आओ। इसी के साथ हम तुमसे एक हफ्ते के लिए जुदा होते हैं। अगले इतवार दूसरा सबक लिए हम तुम्हारे सामने हाजिर रहेंगे। अल्लाह हाफिज।